السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر جو ہے ایک انتہائی شعلہ بیان مقرر جو ہے موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ آپ جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے فضلاء میں سے ہیں، اور اس سے قبل جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی ٹی وی پر ان کے جو ہے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ اتفاق سے دوحہ آئے ہوئے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم لوگ بھی ان سے استفادہ کریں، تو اس لیے آج ان کو میں نے دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور اس طرح بار بار ہمیں محفل سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری مراد ہے جناب مولانا محمد سلطان محمدی حفظہ اللہ سے، مولانا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه مسلم۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم رجلا فقال أوقدوا النار، فأوقدوا، وقال ادخلوها، فقال بعض الناس إنا فررنا منها، وأراد بعضهم أن يدخلوها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها، وقال للآخرين قولا حسنا، رواه مسلم في كتاب الإمارة۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا
اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم کے لیے جس نے آسمان کو بلندی، زمین کو وسعت، پہاڑوں کو استقرار، پانی کو شفافیت، ہوا کو بہاؤ اور انسانوں کو علم و عرفان، شعور و آگہی اور قوت گویائی عطا فرمائی۔ بعد ازاں گنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبیوں کے سردار محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد یہاں علماء کرام کی بھی ایک جماعت موجود ہے۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ میں کچھ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اور عظمت میں بیان کروں گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کی حالت میں ملے اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو، ہر وہ نفر، ہر وہ شخص صحابی ہے۔ کسی انسان کی کامیابی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اسے مقام صحابیت حاصل ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہو ایمان کے ساتھ۔ کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو، کتنی عظیم نفوس قدسیاں ہیں، کتنی عظیم شخصیات ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے۔ یوں تو بہت سی باتیں آپ نے لکھی، لیکن ایک جملہ کافی ہے۔ فرمایا، انسانوں کا نیک صفت، انسانوں کا پرہیزگار، انسانوں کا اتنا بڑا مجموعہ تاریخ انسانی میں کبھی ایک موقع پر جمع نہیں ہوا۔ جتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی اور ان کے جو اوصاف تھے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی صاف و شفاف انسانوں کی جماعت انسانی تاریخ میں کسی ایک موقع پر جمع نہیں ہوئی۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں اگر ایک آیت نازل ہوتی، اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت نازل نہ ہوتی، تو بھی ان کے مقام کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ سارے لوگ، اے میرے صحابہ، تمہارے طریقے پر ایمان لے آئیں تو ہدایت یاب ہو جائیں۔ معیار اور کسوٹی بنا دی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو۔ ہدایت کا معیار، ہدایت کا پیمانہ، ہدایت کی کسوٹی، کوئی ہدایت کے قریب نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے مزاج کو اور منہج کو نہ سمجھ لے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں قرآن کریم میں صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو مزید کسی آیت کی یا کسی حدیث کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔
صحابہ کرام کے بارے میں عالمی سطح پر ایک خفیہ سازش بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. سازش کے تحت کچھ چیزیں صحابہ کرام کو بدنام کرنے میں عام کی جا رہی ہیں. ان میں ایک بڑا ہاتھ شیعہ اور روافض کا ہے. منصوبہ بندی یہ ہے کہ اسلام کی پوری عمارت صحابہ کرام کے تقدس پر ہے، صحابہ کرام کی عظمت پر ہے. صحابہ کرام کی عظمت اگر لوگوں کے دل سے نکال دی جائے تو پورا کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فرامین اور پوری اسلام کی عمارت آسانی سے ڈھا دی جا سکتی ہے. قرآن کریم ہمیں کن لوگوں کے واسطے ملا، کنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، کن لوگوں نے جناب رسول اللہ کے فرامین انسانوں تک پہنچائے. اگر ان کی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے تو پورا دین ختم کرنے کے مترادف ہے. لہذا ایک بڑی منصوبہ بند سازش کے تحت مسلمانوں میں خفیہ راستوں کے ذریعے ان کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کچھ باتیں صحابہ کرام سے متعلق ہی عرض کروں. صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کچھ نکات ہم خاص کر لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وجود اور پیدائش و تخلیق کے اعتبار سے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبهم خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی دلی کیفیات کو دیکھا. سارے انسانوں میں جس کی دلی کیفیت سب سے بہتر تھی اس کے جسد خاکی کو محمد بن عبداللہ کی شکل دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے انتخاب کے بعد، آپ کی پیدائش کے انتخاب کے بعد اللہ نے دلوں کو دیکھا، جن کے دل سب سے بہتر تھے انہیں اپنے اس آخری پیغمبر جناب رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا، وزیر کا مقام دے دیا، حواریوں کا مقام دے دیا، تاکہ جناب رسول اللہ کی حفاظت ہو، آپ کے فرامین کی حفاظت ہو. تو خلق اور پیدائش کے اعتبار سے انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کے اعضاء ہیں، ان کے اجسام ہیں. زمانے کے اعتبار سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر وہ زمانہ جب میری غیر حاضری میں میرے صحابہ کا ہوگا، پھر وہ زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا وہ دنیا میں ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقال فیقولون نعم فیفتح لهم. لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، آپس میں ان کی جنگیں ہوں گی، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے جتھے میں، تمہارے لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ کوئی صحابی موجود ہے؟ جب اطلاع دی جائے گی ہاں صحابی ہیں، تو اس ایک صحابی کے وجود کی برکت سے اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی.
پھر ایک زمانہ آئے گا، سوال ہوگا تمہارے لشکر میں، جتھے میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کی صحبت پائی ہو، جس نے جناب رسول اللہ کا شرف، جسے اللہ کے نبی کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کے ساتھیوں کی صحبت پائی ہو۔ جب کہا جائے گا ہاں ہے، تب اس ایک تابعی کی وجہ سے اس جماعت کو فتح عطا کی جائے گی۔ تابعی نظام اور وہ آنکھیں جنہوں نے تابعین کا دیدار کیا ہو، وہ ہاتھ جنہیں تابعین نظام کے جسم کو لمس کرنے کا، چھونے کا شرف حاصل ہو، ان کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کے وہ ساتھی جنہیں صحابہ کرام کا درجہ حاصل ہوا، ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی شان میں کس انداز سے بیان کیا ہے، ساری آیتیں یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کچھ مثالیں میں آپ کے گوشِ گزار کروں گا۔ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو بیان کرنا ہے، لیکن آیت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد میسنجر آف اللہ، اللہ کے پیغمبر، صحابہ کو بیان کرنا ہے اور ابتدا ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ عام انسان نہیں ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جن کا ذکر جناب رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اگر پہچاننا ہے کہ صحابہ کرام کون تھے، تو وہ انسانوں کی تاریخ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھی کیا ہوں گے۔ تو انداز دیکھیے اسلوب قرآن کریم کا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی پہلی صفت یہ کہ وہ نبی کے ساتھ تھے، نبی کی معیت میں تھے۔ ان کی دوسری صفت یہ کہ وہ کفار پر سخت تھے اور اپنوں کے ساتھ بڑے رحم دل تھے۔ آج مسلمانوں کی یہ صفت بدل گئی ہے، اپنوں کے ساتھ سخت ہیں، دوسروں کے ساتھ نرم ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کی غلطیاں معاف کرتے تھے، اپنوں کی خطائیں درگزر کرتے تھے، دوسروں سے حساب کتاب برابر رکھتے تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ اکثر وہ بستروں سے الگ رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھ لیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اپنی عبادتوں سے اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے اس قدر انہوں نے اللہ کی روبرو کیے ہیں کہ ان کی پیشانیاں اس بات کی گواہ ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، ان کی یہ مثال تورات میں ہے، ان کے سجدوں کی اور عبادت کی یہ مثال تورات میں ہے۔ یہاں ایک نکتہ اور ہے غور کرنے کا کہ صحابہ کرام ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ ابھی دنیا میں وارد نہیں ہوئے تھے اور ان کے تذکرے آسمانی کتابوں میں جاری ہو گئے تھے، ان کی مثالیں پہلے بیان کی جا رہی تھی۔ ابھی کوئی شخص مجلس میں حاضر نہیں ہوا،
ابھی کوئی شخص پیدا نہیں ہوا اور کائنات کا پروردگار ان کی خوبیاں، اس کی خوبیاں اپنی آسمانی کتابوں میں پہلے سے بیان کر رہا ہو تو اس کا کیا اونچا مقام ہو سکتا ہے؟ مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی، اور انجیل میں ان کی مثال تو بالکل الگ ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ایک ایسی کوپل، ایسا بیج جس میں کوپل پھوٹی اور ایک ننھا سا پودا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے توانا ہو گیا، اپنی کمر پر کھڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ کسان جسے دیکھ کر خوش ہو اور دشمنان جسے دیکھ کر نفرت کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی پہاڑی پر تھے تو آپ تنے تنہا تھے۔ 23 سال میں آپ نے جو دعوت اور مشن کا، آپ نے اپنے مشن کا جو انداز اپنایا، دیکھتے ہی دیکھتے عربوں ہی نہیں اجمیوں کے افکار بدل دیے۔ دنیا آج تک حیران ہے، یہ کون سی بات تھی؟ دنیا کا کوئی شخص اگر اپنی دعوت میں، اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنے مددگاروں کی مدد سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ میں کتنا بھی کامیاب ہو لیکن اس کے حواری، اس کے آس پاس رہنے والے اگر خائن ہیں تو وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے نفوس کو بنایا ہی تھا، اس خاص ٹارگٹ اور مقصد کے لیے۔ دنیا حیران و پریشان تھی، آج بھی حیران و پریشان ہے۔ اللہ نے مغفرت، اجر عظیم کا وعدہ کیا ان صحابہ کرام کے بارے میں۔ ایک آیت اور عرض کر کے میں اپنی بات کروں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ عطا کر دی صحابہ کرام کو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دین میں آگے بڑھ جانے والے مہاجر ہوں، مکہ کے ہوں، یا انصار مدینہ ہوں، یا مہاجرین و انصار کی صحیح پورے اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے لوگ ہوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ خود بھی اللہ سے راضی تھے۔ آپ اٹھائیے، مولانا آزاد رحمہ اللہ نے ترجمان القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے لکھا کہ اللہ کے احکام سے راضی ہونا تو عام سی بات ہے، بہت سے لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام سے راضی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حکم سے راضی ہو، کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور صحابہ کرام کو یہ کمال حاصل تھا، اور یہ چیز ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے، مولانا آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قربانیوں کو اور مصائب مشکلات کو ایسے مسکرا کر جھیلا کہ تکلیف کو تکلیف کہہ کر نہیں جھیلا، تکلیف کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر جھیلا۔ ان کی یہی وہ صفت تھی جس سے اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات کو تیار کیا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی فوزان عظیم ہے، اور فوز کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد مزید کسی کامیابی کی رغبت اور چاہت باقی نہ رہے، اس کامیابی کو فوزان کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کامیابی حاصل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز صحبت، پھر تخلیق وجود کے اعتبار سے، تیسری چیز زمانے کے اعتبار سے صحابہ کرام کو ہر اعتبار سے عظمت اور فوقیت حاصل ہے۔ کچھ ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا تقوی کیا تھا۔ تقوی کے بارے میں اکثر لوگوں نے صرف اتنی بات لکھ دی ہے کہ اللہ کا ڈر، لیکن تقوی کا پورا مفہوم یہ نہیں ہے۔ تقوی کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لایا جائے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچا جائے، یہی اصل تقوی ہے۔ صحابہ کرام کا تقوی ذرا دیکھیں کہ وہ صدیق اکبر
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا اور اخیر دم تک آپ کے ساتھ رہے اور سب سے بہتر صدیق ثابت ہوئے، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، ان کا ایک غلام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو ان کے زمینوں کا محصول جمع کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، تھوڑا سا چکھ لیے، کھا لیے۔ اس نے کہا اتدری ما ھذا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اس نے کہا تکہنت فی الجاہلیہ وما احسن الکہانۃ الا انی خدعت، میں زمانے جاہلیت میں ٹونا ٹٹکا کرتا تھا، جادو کرتا تھا، کہانت کرتا تھا، اور مجھے بہت اچھا کہانت بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کا مال اینٹھ لیتا تھا۔ پرانے باقی جن لوگوں کے پاس میرا مال باقی تھا ان میں سے ایک یہودی سے مجھے وہ مال آج ملا ہے اور میں نے اس سے خرید کر آپ کو یہ کھلایا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ انگلی حلق میں داخل کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور قے کر دی، عمدن قے کی، اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا يدخل الجنت جسد نبت من صحب، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ حرام مال سے پرورش کا مفہوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لیا؟ ایک لقمہ بھی جس کے پیٹ میں حرام کا گیا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک لقمہ جو کھا لیا تھا وہ قے کر دیا اور اس کے بعد یہ حدیث پیش کی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تقوی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسے سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ ایھا ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فج، او ابن خطاب تیری شان کا کیا کہنا، تو جس گلی سے گزر جائے شیطان کو مجال نہیں ہے کہ اس گلی سے گزرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ ملک شام پہنچے تھے۔ چابی ان کو دیا جانا تھا لیکن وہاں کے پادری نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تو اس نے ایک درخواست کی کہ اپنے خلیفہ کو بلواؤ، میں انہی کے ہاتھ میں چابی دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ آئے، اہل شام نے دیکھا کہ غلام سوار ہے اور خلیفہ پیدل کیچڑ سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں کو ایک ہاتھ سے اٹھائے ہوئے ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہذہ الامہ، اس امت کا امین، یہ خطاب عطا کیا تھا، وہ آگے بڑھے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ خلیفہ ہیں، اشارہ اس بات کی طرف تھا، الفاظ بھی نہیں تھے، بات صرف یہ ہے کہ ملک شام کے تمام عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ ذرا سا کپڑا اور حلیہ، کچھ بول بھی نہیں پائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوہ لم یقل غیر ذاک یا ابا عبیدہ الا جعلته نکالا لامت محمد انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزة بغير ما اعدنا الله به بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله۔ خبردار اے ابو عبیدہ، یہ بات تم نے کہی ہے، اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا تو اسے ایسی سزا دیتا کہ پوری امت کے لیے وہ عبرت بن جاتا۔ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، بکریاں اور اونٹ چراتے تھے،
اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ دنیا کے اکثر خطے ہمارے سامنے سرنگوں ہیں. لہذا سن لو، اگر وہ عزت اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز میں تلاش کرو گے، اضلنا اللہ، تو وہ اللہ جس نے ہمیں عزت عطا کی ہے ذلیل کر دے گا. آج حرف بحرف یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صادق آ رہی ہے. ہم مال میں عزت کے متلاشی ہیں، عہدوں میں عزت کے متلاشی ہیں، دنیا میں عزت کے متلاشی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تجربہ تھا، ہمیں اسلام کی بدولت عزت ملی ہے. اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت تلاش کرو گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. واقعہ کیا تھا؟ چابی دینے کے وقت خوشی سے، جعفر نام تھا، جعفر یونس، اس نے چابی دی. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، ہمیں چابی نہیں دی، ہم تو ترجمان اور نمائندہ تھے، ایلچی تھے، ہمیں چابی دینا چاہیے تھا. تو انہوں نے وضاحت کی، میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ ملک شام کا فاتح، مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہوگا جو جب داخل ہوگا تو اس کا غلام سواری پر ہوگا اور وہ پیدل داخل ہوگا. اور ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اس کے جسم پر جو لباس ہوگا اس میں 17 پیوند لگے ہوں گے. اور میں نے دیکھ لیا کہ ان کے لباس میں 17 پیوند لگے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس پورے واقعے کو مستدرک میں نقل کیا. 17 پیوند، فاتح شام عمر بن خطاب خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ. آج ہمارے پاس 17 ڈریس ہوں بھی تو ہمیں 2,000 کے ڈریس کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے سامنے. اور اللہ تو بہت بڑی بات، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بہت عظیم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ 17 پیوند کے کپڑے ہیں. سجدے میں گر گئے، رونے لگے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لما تبکی، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اب کی لأننی اخشى ان تفتح علیکم الدنیا فینکر بعضکم بعضا وینکرکم اہل السماء. ہاں مجھے رونا آتا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب تمہارے لیے دنیا اپنے پیر پسار رہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھولے جا رہے ہیں. رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تم دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی حیثیت کو نظر انداز کر دو. اور جب تم مومن ساتھیوں کے حیثیت کو نظر انداز کرو گے، مال و دولت حاصل کرنے کی حرص میں، تو یقین جانو آسمان والے تم سے منہ موڑ لیں گے، تمہیں فراموش کر دیں گے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو تمہاری وہی نوبت اور درگت بنے گی جو آج ان کی ہمارے سامنے ہے. اس لیے مجھے رونا آتا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے پیر پسار رہی ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پرہیزگاری کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ. آج ہم اپنی خوراک کو دیکھ لیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم ابھی مومن نہیں ہیں. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا، انسان اپنے پیٹ سے بدترین برتن اور کوئی نہیں بھرا. یہ ایسا برتن ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں. کتنا بھی روپیہ آپ جمع کر لیں یہ برتن کبھی نہیں بھرے گا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ بحسب ابن آدم اکیلات وفی روایت لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فالطعام ثلث وثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر زیادہ کھانے کی چاہت ہے بھی کسی میں، انسان کو تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو کھڑا رکھ سکیں، عبادت سے اس کو روک نہ سکیں. اتنے لقمے ابن آدم کو، مومن کو کافی ہیں. اور اگر کوئی زیادہ کھانا چاہتا ہے، حریص ہے کھانوں کا، تو پھر وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے.
ایک حصے میں کھانا ہو، ایک حصے میں پانی ہو اور ایک حصہ خالی ہو سانس لینے کے لیے، 1/3 خالی ہو، اس کے لیے جو زیادہ کھانا چاہتا ہے، ورنہ مومن کے لیے تو وہ چند لقمے کافی ہیں جو اس کو زندہ رکھ سکیں۔ آج ہم اپنی خوراک کو دیکھیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ کے پاس کافر بھی مہمان ہوا کرتے تھے، آج ہماری صحبت میں کفار رہنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے کہا اپنے مہمان کے لیے دودھ دو، بکریوں کا دودھ دوہا گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی کر اس نے کہا بس۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان رہا، رات بھر اگر صحابہ کرام کے بیچ میں کوئی رہے تو اس کا مذہب بدل جاتا تھا۔ صبح ہوئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے ضیافت کرو، بکری کا دودھ دوہا گیا۔ 1 بکری کا دودھ پینے کے بعد اس نے کہا بس۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، رات میں تو 7 بکریاں ہضم کر گیا تھا، صبح میں 1 بکری کے دودھ سے اکتفا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معن واحد وان الکافر او المشرک وفی روایہ او المنافق یأکل فی 7 امعاء۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، زندیق، کافر، ملحد، مشرک اور ایک روایت میں منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن کے مقابلے میں مشرک کی خوراک 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم نے، میں نے یہ باتیں اس لیے پیش کی ہیں، آج ہم نے پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کو مقصد زندگی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ مقصد صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا تقوی اور پرہیزگاری اور صحابہ کرام کا ایثار و قربانی کو دیکھیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں نے شروع میں لمبی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر وہ دوسروں کو کھلانے کا مزاج رکھتے تھے، جو بچ جائے وہ کھلا دے نہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ جناب رسول اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا؟ آپ مکہ میں بکریاں چراتے تھے، مزدوری ملتی تھی۔ کیوں چراتے تھے؟ اپنا گھر چلانے کے لیے نہیں، کسی قرض خواہ کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ میں فلاں بکریاں چرا لوں، اس سے جو اجرت ملے گی فلاں کے کام آ جائے گی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے مزدوری ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کیسے ہوں گے؟ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا تو انہیں اپنے استاد کی طرف سے ملا تھا۔ قرآن نے اس کو کوٹ کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ بہت ہی پرکشش نقل کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا میرے مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ 3 مرتبہ اٹھے، گھر لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا گھر لے جاؤ، گھر لے کر گئے، باہر روکا، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیوی، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی ازواج کو تو دیکھو، صحابہ کرام کی بیویوں کو تو دیکھو، انہوں نے صحابہ کرام کی نیکی اور پرہیزگاری میں کیسے شانہ بشانہ ان کی مدد کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں جسے مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ورع یعصمہ عن محارم اللہ، وہ پرہیزگاری جو اس کو حرام مال سے روک دے۔ وحسن خلق یعیش بہ الناس، وہ اچھے اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہو۔ وحلم یدفع بہ جہل الجاہل، وہ قوت برداشت کہ نادان کی نادانی کو نظر انداز کر دے۔ اور وزوجۃ صالحہ تعینہ علی امور الدنیا والآخرہ، اور ایسی نیک مزاج بیوی جو دنیا اور آخرت کے معاملات پر اپنے ہسبینڈ کی مدد کرے۔ گھر میں گئے، کہا مہمان رسول ہیں، بھوکے نہیں جانا چاہیے۔ کہا دوپہر میں بچوں نے تو کھایا تھا، بعض روایات میں تفاصیل ہے، بعض میں اختصار ہے، میں نے انہیں بھوکے سلا دیا ہے۔ غذا اتنی ہے کہ بمشکل آپ کھا سکیں، اس لیے کہ آپ نے دن بھر سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے روک کر رکھا ہے آپ کے لیے۔ کہا اے اللہ
تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہو جس نے مجھے اس لائق بنایا کہ مہمان رسول میرے گھر سے بھوکا نہیں جائے گا۔ چنانچہ کہا بہت خوب، جب کھانا پروسنا تو سنو، پہلے مہمان کے سامنے تشت میں کھانا رکھ دینا، اور جب میرے سامنے پلیٹ رکھنے کے لیے جھکو گی تو بتی بجھا دینا، تاکہ وہ پلیٹ مہمان دیکھ لے کہ تم میرے سامنے رکھ رہی ہو، لیکن اسے یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ وہ پلیٹ خالی ہے۔ فجر کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، آخر آپ کو کس کا انتظار ہے؟ ہر کوئی آتا، صحابہ کرام سمجھتے شاید انہی کا انتظار رہا ہو، لیکن جب طلحہ آئے آپ کئی قدم آگے بڑھے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا آج رات میں تم میاں بیوی نے مہمان رسول کی جو ضیافت کی ہے، اللہ اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے اس کا عرش ہل گیا۔ اللہ، ہم نے ایثار کا وہ مزاج سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ صحابہ کرام کی وہ دینی بصیرت ہم میں منتقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ میں کچھ مثالیں دے دوں، وقت کا اندازہ نہیں ہے بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو پہلے ختم کر دو کہیں دیر نہ ہو جائے، ایک 5 منٹ پہلے اشارہ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دینی بصیرت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ چیز صحابہ کرام کو ماننے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے سب سے گراں اور مشکل تھی کہ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اب ہمارے درمیان ہمارے سب سے ہر دل عزیز پیغمبر محمد الرسول اللہ نہ رہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حالت یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، قسم اللہ کی اللہ کے پیغمبر مرے ہی نہیں ہیں۔ ارے جیسے موسیٰ گئے تھے 40 دن کے لیے کوہ طور پر، میرے نبی بھی اللہ کے بلانے پر گئے ہیں جو واپس آئیں گے موسیٰ جیسے واپس آئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ لیا، رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول، ایک موت جو ہر کسی کو آنی ہے وہ تو آپ کو آ چکی، آج کے بعد پھر کبھی آپ کو موت نہیں آنی، اس راستے سے کبھی دوبارہ گزرنا نہیں ہے۔ جو یار غار ہیں جنہیں قرآن نے ثانیہ نین کا خطاب عطا کیا، وہ تو نبی کی موت کو تسلیم کرتے ہیں، اور 1400 سال بعد کوئی حیاتی پیدا ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ کی موت پر کوشچن مارک لگاتا ہے، سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ باہر تشریف لائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، ان کے جذبات کی قدر کی، ایک طرف کو کھڑے ہوئے قرآن کی آیت سے اپنا خطاب شروع کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول۔ قرآن کی آیت کی یہ سیٹنگ، یہ اسلوب کتنا عجیب و غریب ہے، وما محمد الا رسول، پہلے نفی بعد میں اس بات سے، محمد نہیں، ہاں صرف ایک پیغمبر، آپ سے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا عجیب بات ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گئے ہیں، گزر چکے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو یا آپ مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی دین سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ بس تمہارے دین کی یہی حیثیت ہے کہ نبی کی زندگی میں دین پر رہو گے اور نبی جیسی رخصت ہو تم بھی رخصت ہو جاؤ گے؟ خبردار، اگر تم نے ایسا کیا بھی تو تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آنی۔
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کی دینی بصیرت تھی۔ نبی کے رخصت ہوتے ہی دین رخصت نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اپنا زمان خلافت ہے، فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سنایا کہ ایک مجنونہ نے، پاگل عورت نے زنا کیا تھا۔ فیصلہ کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اس عورت کو لے جا کر رجم کر دو، سنگسار کر دو۔ لوگ پکڑ کر اس مجنونہ زانیہ کو سنگسار کرنے لے چلے۔ راستے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اس کو سنگسار کر دو۔ سنگسار کرنے جا رہے ہیں۔ کہا واپس چلو۔ واپس لے کر آئے، بڑے ادب سے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا آپ کے پاس حدیث نہیں پہنچی؟ کہا کون سی حدیث؟ کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی۔ الصبی حتی یحتلم، بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، والنائم حتی یستیقظ، اور نیچرل نیند میں، جو نیچرل نیند میں ہے، روزانہ سونے کا معمول نہ بنا لے، جو واقعی نیند میں ہے جب تک بیدار نہیں ہو جاتا شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ والمجنون حتی یوفق، اور پاگل جب تک کہ اس کا جنون ختم نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے اور فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک موقع پر نقل کیا، کان وقافا عند کتاب اللہ، عمر بن خطاب کی شخصیت وہ عظیم شخصیت تھی کہ اللہ کی کتاب کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اپنی بات واپس لے لیتے تھے۔ نبی کی حدیث آ گئی، صحابہ کرام کا مزاج یہ ہے کہ بات واپس لے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بات واپس لے سکتے ہیں، لیکن دین میں فتوی بازی کی جو بوچھار آج مسلم معاشرے میں ہو رہی ہے، کوئی اپنے تیر واپس لینا نہیں چاہتا۔ ایک بار زبان سے فائرنگ ہو گئی، اب وہ ایگو کے خلاف ہے، میری انانیت کے خلاف ہے، میں یہ مسئلہ مان ہی نہیں سکتا۔ دیکھو صحابہ کرام کے مزاج کو دیکھو۔ وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ کے بعد اگر نبوت کا مقام کسی کو ملتا تو وہ شان عمر کی تھی۔ یہ وہ ہیں کہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان کو بھی مجال نہیں ہے کہ اس گلی سے گزرے، لیکن جب رسول کی بات آ جائے تو وہ سکھاتے ہیں کہ اپنی بات واپس لے لو، خاموش رہو۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں میں نے دینی اعتبار سے، اس دن بھی آپ نے سنا حجر اسود کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو یہ مت سمجھ لینا میں حجر اسود ہوں، مجھ سے افضل پتھر کوئی نہیں ہے، تو نہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، اور میں جو تجھے بوسہ لے رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ سارے بد عقیدگی کی ساری جڑ کاٹ دی۔ دنیا کا کوئی پتھر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتا۔ جب حجر اسود کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو بقول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کس میں یہ مجال ہے؟ تو یہ دینی بصیرت صحابہ کرام کی تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ میں روایت نقل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن وامر علیہم رجلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ایک آدمی کو، یعنی عبداللہ ابن حذافہ، دوسری کتابوں میں عبداللہ بن حذافہ کی وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا دیا، بھیجا جاؤ۔ دوران سفر انہوں نے کہا آگ جلاؤ، صحابہ کرام نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائے، آگ جلائی، انہوں نے کہا کہ کود جاؤ، ادخلوها، آگ میں کودو۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، آگ میں کودو؟ ارے میں تمہارا امیر ہوں کہ نہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت تم پر لازم کی ہے کہ نہیں؟ جب تک سفر کی حالت میں ہو آگ میں کود جاؤ۔ بعض لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ آگ میں کود جائیں، اور بعض لوگوں نے کہا انا فررنا منہا، جہنم سے بچنے کے لیے تو ہم مومن ہوئے، تم ہمیں جیتے جی آگ میں کدا رہے ہو، داخل کرنا چاہتے ہو۔ مسئلہ روک دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے، فتویٰ پوچھا گیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کودنے کا ارادہ کر لیا تھا امیر کی اطاعت میں، آپ نے فرمایا لو دخلتموها لم تزالوا فيها، اگر تم اس میں کود جاتے ہمیشہ جہنم میں رہتے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کائن من کان۔ اور جن لوگوں نے کودنے سے انکار کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، تم نے بڑا اچھا فیصلہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ منہج عطا کیا ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنا ہے، لیکن اس کی حدود اور شرائط یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص خواہ منزلت میں، مقام میں کتنا بھی اونچا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے گا تو اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہی منہج ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یوشک ان تنزل او تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ ڈر لگتا ہے کہ آسمان سے پانی کے بجائے پتھر نہ گرنے لگے۔ میں دین کے معاملے میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے، پیغمبر نے یہ کہا، اور تم مجھ سے کہتے ہو ابو بکر نے اور عمر نے تو یہ کہا۔ ڈر لگتا ہے کہ تمہاری اس حرکت سے بجائے بارش کے پتھر کی بارش نہ ہونے لگے۔ یعنی رسول کی بات آنے کے بعد شیخین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو ماننا صرف صحابہ کہہ کر کافی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی دینی عظمت، اس کی روح کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ صحابہ کرام سے سچی عقیدت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک ملک شام کا شخص آیا، اس نے کہا حج تمتع کروں یا حج قران؟ کہنے لگے تم باہر کے ہو، حج تمتع افضل ہے۔ کہا وَكَانَ يَمْنَعُ أَبُوكَ وَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، تمہارے ابا نے تو منع کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع کیا تھا، یا وہ منع کرتے تھے، پس منظر بیان نہیں کیا گیا، کسی موقع سے کسی کو منع کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ بات پیش کی، آپ کے ابا تو منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ کیا اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا، فرمایا امر صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنع ابی، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کوئی کام جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، مان لیتے ہیں کہ میرے ابا نے منع کیا، تم کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول کی بات مانو گے یا میرے باپ کی بات مانو گے؟ یہ بیٹا سمجھا رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رسول کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی بات یا کسی اور صحابی کی بات رسول کے مقابل میں، مخالف میں ماننا، یہ صحابہ کرام سے کہاں تک ثابت ہے؟ تو صحابہ کرام سے عقیدت کا تقاضا یہ ہے، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے دین کو جس انداز سے لیا تھا ہم بھی دین کو اسی انداز سے لیں۔ صحابہ کرام کے ایثار و قربانی اور صحابہ کرام کی دینی بصیرت، صحابہ کرام سے جناب رسول اللہ کی، صحابہ کرام کے اللہ کے نبی سے عقیدت، وہ دیکھو امام بخاری نے عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دونوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپس میں ملا ہوا تھا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی احبک من کل شیء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کو ساری چیزوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ آپ نے کہا اے عمر جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو مومن نہیں ہو سکتے۔ کہا واللہ انی احب من کل شیء حتی من نفسی، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو عزیز سمجھتا ہوں۔ الان یا عمر، اب بات بن گئی
وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لے کر حاضر رہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا سل، کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ دیکھو صحابہ کرام کا سوال کیا تھا، دنیا نہیں مانگی، کچھ مجھ سے مانگ لو، میری خدمت کرتے رہتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ احسان کروں، مانگو۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، سبحان اللہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ او ذالک او غیر ذاک، اور کچھ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، ہوا کذالک، نہیں بس یہی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرو، تمہارے پاس سجدے جتنے زیادہ ہوں گے تم میرے اتنے قریب رہ سکتے ہو، تمہیں اپنے قریب کرنے میں تمہارے کثرت سجود میری مدد کریں گے۔ فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اس کے بعد آپ نے جو کہا، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یہ مت بھولو کہ انسان مرنے کے بعد اسی کے قریب ہوگا جس سے اس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد صحابہ کرام جتنا خوش ہوئے، کوئی اور ایسی حدیث یا کلام آپ کی زبان کا نہیں تھا جس سے صحابہ کرام اتنا خوش ہوتے۔ اس کے بعد تو صحابہ کرام کی خوشی نہ پوچھو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، لہٰذا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، آپ کی معیت اور صحبت اور رفاقت کو پسند کریں گے۔ عروہ بن مسعود نے کہا تھا، میں نے آپ کے ارد گرد ایسے صحابہ کو دیکھا ہے، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی بھی انسان کو کسی انسان سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی میں نے نبی کے صحابہ کو جناب رسول اللہ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سردارین قریش کو مشورہ دے رہے ہیں، اپنا کام کرو، انہیں ان کا کام کرنے دو۔ ان کے ساتھ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے وضو کا پانی بھی زمین میں گرنے نہیں دیتے، بڑے بڑے شاہان عالم کے پاس میرا جانا ہوا ہے، میں نے ایسی عقیدت اور محبت کسی کو کسی سے کرتے نہیں دیکھا، تم ان سے نمٹ نہیں پاؤ گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ سرداران قریش کو عروہ بن مسعود نے یہ مشورہ دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اٹوٹ محبت کی تھی، آپ نے جو درس دیا تھا آخری سانس تک اس پر باقی رہے۔ میدان کارزار میں دیکھو، حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غالباً یرموک کے میدان میں میرے مشکیزے میں کچھ پانی تھا، میں پانی لے کر دوڑ رہا تھا اپنے کزن کی تلاش میں، اگر اس کی سانسیں جاری ہوں گی پانی پلا دوں گا۔ بڑی تلاش بسیار کے بعد میرا وہ کزن ملا، میں مشکیزہ اس کے منہ سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے آواز آئی پانی، انہوں نے اشارہ کیا اس طرف جانے کے لیے، میں دوڑ کر ان کی طرف گیا تو جیسے ان کو پلانا چاہتا تھا تیسری طرف سے آواز آئی پانی، انہوں نے بھی اشارہ اس طرف کر دیا۔ میں جب تیسرے شخص کے پاس گیا ان کی روح پرواز کر چکی تھی، دوڑ کر ان دوسرے کے پاس آیا، یہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے، اپنے کزن کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہاں بات کیا سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ آخری سانس میں بھی سانس اکھڑ رہی ہے، موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن اپنے مومن ساتھی کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ درس تھا جو انہوں نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ دعوتی مشن کا انداز دیکھیے، حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے، یہاں تک کہ حیات صحابہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روم پر حملہ آور ہوا، 82,000 فوج تھی رستم کے ساتھ۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنا نمائندہ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا، دربار میں گئے، اپنی جس کنڈیشن میں تھے اسی کنڈیشن میں
اور اس کے بعد دعوت پیش کی. اس نے کہا تم عربوں کو ریگزاروں میں بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے والوں کی عقل کو کیا ہو گیا؟ اہل یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل ہند کا اپنا ایک کلچر ہے، فارسیوں کا اپنا ایک جینے کا مزاج ہے، تم عربوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ریگستان سے نکلے ہو اور دنیا کو درس دو گے کہ کیسے جینا ہے. ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی برجستہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے بعد کہا ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. برجستہ کلام کتنا اونچا نکل رہا ہے زبان سے. تم نے کہا کیوں تم سامنے آ گئے ہو، عربوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے سچ کہا، ہم آئے نہیں ہیں، برپا ہوئے نہیں ہیں، برپا کیا ہے اللہ نے ہم کو. کیوں؟ ہمارا مشن ہے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. یہ ہمارا مشن ہے. اگر ہمارا مشن یہ ہے تو ہم نے صحابہ کرام کو سمجھایا. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، اور تمہیں ہے موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ڈاکٹر اقبال نے ساری باتیں کہہ دی. ہم اس لیے برپا کیے گئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. یہ ہمارا پہلا مشن، صحابہ کرام کا مشن. وَمِن ذِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں. چھوٹا چھوٹا سوچنے سے ہٹا کر بڑی سوچ اور بڑے افکار عطا کریں. آخرت کی کیسی سوچ؟ وہ دیکھو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ میں نقل کیا ہے، حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجور کی تھیلی ہے، کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جلدی کرو، بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوان سال ہیں، کھجور کھاتے کھاتے کہا بخن بخن، واہ واہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما يحملك على قولك بخن بخن، بخن بخن کہنے کا کیا مطلب؟ اچھے میں کہہ رہے ہو یا کسی اور انداز سے کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا عرضها السماوات والارض، جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کوئی شک ہے؟ یقیناً. تو انہوں نے کہا ولئننا حیت حتى آکل ثمرات هذه فإنها حیات طویلہ، اگر بات ایسی ہے تو میں یہ تھیلی بھر کھجور کھانے تک اگر زندہ رہ گیا تو یہ بہت لمبی زندگی ہوگی. تھیلی ایک طرف پھینکی، میدان کی طرف بڑھے اور شہید ہو گئے. اگر یہ تھیلی بھر کھجور کھانے میں ٹائم پاس کر دیا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہے. ایسی جنت کی طرف دیری کیوں کرنا؟ فوراً تھیلی ایک طرف رکھی اور میدان کارزار میں گھسے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے شہید ہو گئے. ایسا تصور. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مظالم سے نکال کر ہم اسلام کے عدل اور انصاف کے سائے میں لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مشن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں. ایک مستقل باب ہے، ایک سازش چل رہی ہے عالمی سطح پر. صحابہ کرام کی شخصیات کو مشکوک کرو، پورے دین کی عمارت منہدم ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا تھا، ایک نوجوان نے انڈیا میں، کہ آپ کے اصول کیا ہیں؟ دیکھیے باتیں گردش کر رہی، آپ کے اصول کیا ہیں؟ آپ کہتے ہو اللہ اور اس کے رسول.
اطاعت الہی، اطاعت رسول. تو میرا ایک سوال ہے، آپ اگر برا نہ مانیں، پھر یہ صحابہ کرام کی کیا ضرورت ہے؟ شیعوں نے حضرت ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، علی بن ابی طالب، حسن، حسین، 6 صحابہ کرام بمشکل، انہیں چھوڑ کر سب کے بارے میں روافض نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ سب مرتد ہو گئے، سب کافر، نعوذ باللہ، مشرک ہو گئے. وہی وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں تو صحابہ کی کیا ضرورت؟ میں نے اس سے سوال کیا تھا، آپ کے سامنے میں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے، ایسے سوالات آپ کے سامنے ہوں تو آپ بھی ان سے سوال کرو. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کی بات اگر درست ہے تو میں آپ سے رسول کے ناطے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک حدیث بتاؤ. کہا بڑی آسان سی بات ہے. اس نے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا نہیں، ابو ہریرہ نہیں آنے چاہیے، ابھی تم نے کہا کہ صحابہ کی کیا ضرورت ہے. ایک حدیث قیامت کی صبح تک بتاؤ جس میں صحابی نہ ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کو جاننے والے اتنے نابلد، جاہل اور لاعلم ہیں کہ تم صحابہ کا نام لے کر صحابہ کی شخصیات کو نظر انداز کر کے دین کو ڈھانا چاہتے ہو؟ ایک حدیث بتاؤ، یہ سوال رہے گا. آج تک وہ نظر ملانے کو تیار نہیں. ایک حدیث کوئی نہیں بتا سکتا. قرآن جو ہمیں ملا ہے کن کے واسطے سے ملا ہے؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ سندن منقول ہوا. یہ احادیث جناب رسول اللہ کے فرامین ہیں، یہ صحابہ کرام نے روایت کی ہیں. صحابہ کو مشکوک کرنا در حقیقت پورے دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. تو صحابہ کرام کی عظمت ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے، اور جس کو صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی کے بارے میں شک ہے، قسم اللہ کی صحیح دین اور منہج کی روشنی میں وہ ابھی کامل مومن نہیں ہے، بلکہ مومن ہی نہیں. وہ دیکھیے سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 صحابہ کرام کہ جناب رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سعید ابن زید تھے. دیکھا کہ ایک کوفے کا آدمی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ صحابہ کی بات کرتے ہو، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان صحابہ کی بات نہیں کرتا جو فتح مکہ میں آپ کے شانہ بشانہ تھے، جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جنہوں نے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ بالکل غمات تک لے جانا چاہیں تو ہم وہاں تک چلے جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کودو تو ہم کود جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہیں گے. جنہوں نے بدر میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، میں ان صحابہ کرام کی بات تو نہیں کرتا. سن لو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ کا ایک ادنا صحابی، نبی کے صحابہ کرام میں ایک ادنا صحابی، ایک ملاقات نبی کے ساتھ ہوئی ہو اور اس ملاقات میں اغبر وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو اللہ کے نبی کے ساتھ، مٹیاں اڑی ہوں چہرے پر اور ساتھ میں اللہ کے رسول ہوں. ایک ایسا ادنا صحابی کا مقام وہ ہے افضل من عمل احدکم ولو عمر نوح. تم کتنے بھی سجدے کر لو، تم سے افضل ہے تمہیں نوح کی عمر لگ جائے. حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال. 950 سال تک تم عمل کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، ولایت اور منزلت کے رفعت شان کے کسی بھی مقام کو پہنچ جاؤ، تم اس ادنا صحابی کے مقام سے افضل نہیں ہو سکتے. سجدے میں گرے رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا، امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد فسببتموهم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الامه حتى يلعن اخرها اولها. تم صحابہ کو تو تمہیں
دعائے مغفرت کرنی تھی. صحابہ کی شان میں تمہیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے تھی کہ ان کے واسطے سے تمہیں دین ملا ہے، بجائے دعا کرنے کے تم انہیں برا بھلا کہتے ہو. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ امت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگ دنیا میں نہ آ جائیں بعد والے جو پہلوں کو برا بھلا کہیں، لعن و طعن کریں. جب تک ایسے لوگ دنیا میں نہیں آ جاتے یہ امت ختم نہیں ہوگی. بعد والے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے. قرآن نے کیا اسلوب دیا؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ دیتے تھے یہودی اور عیسائی، ابراہیم تو ہم میں سے تھے، ابراہیم تو ایسے تھے. قرآن نے کہا وہ امتیں تھی گزر گئیں، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ان سے تمہارے بارے میں اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہی اس امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، بعض لوگوں کو متہم کیا ہے، انہیں الزامات دیے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ تم اپنی خیر مناؤ. لا تزر وازرۃ وزر اخری. صحابہ کرام کے بارے میں امام مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنه لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. میرے صحابہ کو گالی مت دو. ان میں سے ایک ادنا شخص اگر ایک آدھ سیر اناج کے ذریعے اس نے میری مدد کی ہے، ایک آدھ سیر اناج کے ذریعے اس نے میری مدد کی ہے، احد پہاڑ کے برابر اگر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو میرے اس صحابی کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعد میں پیدا ہونے والوں کا کیا مقام ہے؟ ان کی ولایت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کے اونچے مقام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اخیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا. الزام معمولی نہیں تھا، منافقین نے منصوبہ بند سازش کے تحت الزام لگایا تھا. سرگنا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بھی شریک تھا، اسی نے یہ سارا پروپیگنڈا جمع کیا تھا. الزام یہ ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عائشہ لشکر سے پیچھے کیوں تھی؟ منافقین. اللہ نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. آپ سورہ نور پڑھ لیں. جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صفوان اور عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا. ہم کیا کہتے ہیں؟ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ضروری ہے، یا یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی صرف اشارہ دیا تھا. کوئی مجمع ہے مسلمانوں کا، وہاں آ کر موضوع دیتا، آگے بڑھ جاتا. کوئی دوسرا مجمع مسلمانوں کا ہے، وہاں آ کر موضوع دیتا. موضوع کیا دیتا؟ عائشہ اور صفوان کا کیا معاملہ ہے، تم نے کچھ سنا؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے، یہ جناب آگے چل دیتے. اللہ نے اس کو کہا ایذا رسانی. گالی نہیں دی، الزام نہیں لگایا، لیکن موضوع دیا. سماج کو، میڈیا کو شک، تہمت، الزام، اتہام، بہتان، اس کا صرف موضوع دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی تو الزام لگانے والے منافقین میں کچھ بھولے بھالے صحابہ کرام بھی ان کی باتوں میں آ گئے. ہو سکتا ہے معاملہ ہو، ہم نے تو دیکھا نہیں، سن رہے ہیں. تو ان صحابہ کرام میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر کے خلیرے بھائی تھے، کزن تھے، خالہ کے بیٹے، اور ایک لمبے عرصے سے حضرت ابو بکر ان کی کفالت کر رہے تھے، خرچ چلاتے تھے گھر کا. سنا کہ مصطح بھی الزام لگانے والوں میں شریک ہے، تو غم اس بات کا نہیں تھا کہ میری بیٹی عائشہ پر الزام ہے، غم اس بات کا تھا کہ میرے محبوب جناب رسول اللہ کی بیوی پر الزام لگا ہے. یار غار کا غم تو دیکھو. غم کی نوعیت یہ ہے کہ مجھ پر ہوتا تو میں برداشت کر لیتا، میرے نبی کی بیوی پر الزام لگا ہے. کہا مصطح بھی شریک ہے. ایک نیا پیسہ آج کے بعد نہیں دوں گا.
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، مالدار ہیں، وہ غریبوں کو نہ دینے کی قسمیں نہ کھائیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے؟ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا واللہ احب ان یغفر اللہ لی، قسم اللہ کی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کرے۔ فارجع الی مصطح النفقہ، آج کے بعد سے میں دوبارہ مصطح پر وہی خرچ کروں گا جو کل تک کرتا آیا ہوں۔ بیٹی کے الزام لگانے والے کے گھر کا خرچ اٹھانا یہ نفسیات کی قربانی ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کو جو لوگ متہم کر رہے ہیں ان کے لیے صرف 2 سلف کے اقوال نقل کر دینا کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ ان کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی، 20 سال تک مسلمان خوشحال رہے، پھر حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں۔ صحابہ کرام جیسی شخصیات ہیں، نفوس قدسیاں ہیں، ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، تلوار نکل گئی، لوگ شہید ہوئے، تو جو لوگ اس کے قصوروار ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کچھ کہیں گے؟ کتنا بڑا سوال تھا۔ اس امت کے ایک بڑے تابعی سے، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے۔ امام حسن بصری یہ وہی ہیں جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن الشیبانی فرماتے ہیں لو جاز التقلید لکان من مضى من ابی حنیفہ حسن البصری و ابراہیم النخعی، اگر اسلام میں تقلید جائز ہوتی تو امام ابو حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے، حسن بصری، ابراہیم نخعی جو آپ کے مشائخ میں تھے، ان کی تقلید جائز ہوتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک پائے کے عالم تھے، پوچھا گیا سوال بڑا نازک تھا، کتنا جامع جواب دیا، فرمایا قتال شہیدہ اصحاب رسول اللہ وغبنا وعالم وجہلنا فإذا اجتمعوا فاتفقنا فإذا اختلفوا فوقفنا۔ یہ وہ لڑائیاں تھیں جن میں رسول اللہ کے صحابہ تو موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے، وہ حالات جانتے تھے، ہمیں تو کچھ علم نہیں، ہم جاہل ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے، جن چیزوں میں ان کا اتفاق ہو گیا ہم بصر و چشم انہیں قبول کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہو گیا ہم اپنی زبان کو خاموش رکھیں، ہم کوئی بات نہیں کہیں گے، وہ صحابہ ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، جواب دیا تلک دماء طہر اللہ منہا سیوفنا فلا نخزا بہا السنتنا۔ یہ وہ خون ہے، صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں یہ وہ لڑائیاں ہیں، وہ خون ہیں جن سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، پھر ہم اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والے اپنی حیثیت پہچانیں، صحابہ کرام کی شخصیات کو، ان کے مقام کو متہم کرنے اور ان کی شخصیات کو مشکوک کرنے کی جو منصوبہ بندی اور سازش بڑی تیزی سے مسلم امہ میں، مسلمانوں میں جاری و ساری ہے، ہم ہر سطح سے اس کی مذمت کریں۔ صحابی خواہ وہ ادنا سے ادنا صحابی ہو، کوئی شخص ان کی کھا کے پا کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولایت میں، اللہ سے لو لگانے میں، عبادات اور ریاضیات میں، چاہے وہ کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، صحابہ کرام کا مقام تو دور، ان کے پیر ہی نہیں، ان کی وہ سواری جس سواری کو انہوں نے جناب رسول اللہ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس سواری کے کھر میں جو زمین کی دھول لگی، اس دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ کوئی صحابہ کرام کو آنکھیں دکھائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انہوں نے جس عقیدت سے اور جس محبت سے شریعت کو گلے لگایا تھا، رب العالمین اسی عقیدت اور محبت سے شریعت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کا وہی منبع اور سرچشمہ عطا کرے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، اسی راستے سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے سے صحابہ کرام نے دین کو لیا تھا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے اور اس طرح ہمیں مواقع عنایت فرمائے۔ اللہ کرے ان کا زور بیان اور زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ امت کو ان سے فائدہ پہنچے۔ محترم حاضرین، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اب جیسے کہ اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اکٹھا ہوں گے۔